أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کے آغاز میں ذکر ہوا تھا نجران سے ایک عیسائی وفد حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گفتگو کی غرض سے حاضر ہوا. چنانچہ آل عمران کی بیشتر آیات اسی گفتگو کے تناظر میں نازل ہوئیں. عیسائی وفد نے دوران گفتگو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح پرستش کریں جیسے عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے یا کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں. اس سوال و جواب کے تناظر میں یہ آیات طیبات نازل ہوئی. چنانچہ ارشاد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کوئی ایسا فرد جسے اللہ کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر میری پرستش کرو، ایسے نہیں ہو سکتا. ایسا فرد جسے اللہ کتاب و حکمت نبوت سے نوازیں، وہ لوگوں کو اللہ سے توڑ کر اپنے ساتھ نہیں جوڑتا. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ایسا خوش نصیب فرد جسے کتاب و حکمت نبوت عطا کی گئی، وہ تو لوگوں کو رب والا بناتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے ربانیین، کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ، لوگوں کو مخلوق سے توڑ کر اللہ سے جوڑتا ہے. یہ سعادت مند شخص جسے کتاب و حکمت نبوت دی جاتی ہے، یہ تو رب کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کا فریضہ رسالت لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بندگی پر لانا ہوتا ہے. یہ تو رب کے بندوں کو رب سے جوڑتا ہے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتا ہے. اس کا پیغام ہوتا ہے کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. کیا دل نشین جملہ ہے، اور کیا خوبصورت پیغام، اور کیا زبردست دعوت ہے. باقی اے عیسائی لوگو، تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اس سے پہلے تو تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے.
کیا کسی کتاب میں ایسا ذکر ہے کہ کوئی پیغمبر ہو، کتاب و حکمت نبوت دی جائے، پھر وہ لوگوں کو اپنی پرستش کا کہے؟ کیا کہیں کوئی ایسا واقعہ پڑا ہے؟ کیا کہیں کوئی ایسی بات پڑی ہے؟ نہ پیغمبر اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، بھلے وہ کوئی فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں، نبی دعوت نہیں دیتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کی جائے، کسی کی بھی عبادت کی جائے۔ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو ان کی پرستش کرتے تھے، جیسے یہود حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی نبی کی دعوت نہیں۔ جب فرشتوں انبیاء کی عبادت بندگی کی طرف دعوت نہیں تو پھر صلیب کی پرستش کہاں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ مشرکین بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی دعوت کہاں دی جا سکتی ہے؟ اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم لوگوں کو کفر کا کہتے ہو؟ کیا وہ شخص جسے نبوت دی گئی، کتاب و حکمت دی گئی، وہ لوگوں کو کفر کا کہے گا؟ اللہ کی ماننے کے بعد، تابع دار فرمانبردار مسلم بننے کے بعد، اللہ سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے توڑے گا، اپنی پر سے عبادت کا کہے گا۔ کیا یہ کہہ رہے ہو؟ دوسرے لفظوں میں کہا، ذرا عقل و انصاف سے کام لو۔ ایسے کہاں ممکن ہے، ایسے کہاں ممکن ہے جو آئے ہی اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اور اپنی عبادت پرستش کا حکم دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہر پیغمبر دعوت اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے، یہی ان کا کام ہے اور یہی ان کے ساتھ سجدہ ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔